حیات ایپیسوڈ 11 ناول بائی این نون الف 2 سالوں میں کیا زبردست ہو گئے تم میرے بھائی الہان کے کمپلیمنٹ پر اس نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ سہیل احمد نے اسے ایک چھوٹے سے ایڈ کے لیے کہا تھا، وہ اس کا ذہن صاف کرنا چاہتے تھے، اسے اتنا بزی کرنا چاہتے تھے کہ اس کا ماضی اسے یاد نہ آئے۔ ایک بات تو بتاؤ، تم پراپرٹی پیپرز اور اپنے رزلٹ کیسے لائے تھے؟ ماموں نے مجھے نہیں بتایا۔ الہان کے پوچھنے پر اسے وہ دن یاد آیا تھا جب وہ سہیل احمد کے کہنے پر 1 سال پہلے اپنے گھر گیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں دوبارہ قدم رکھنے کی؟ یاور قریشی اسے دھکا دیتے ہوئے بولے تھے۔ سامنے سے ہٹو، میں اپنے رزلٹ لینے آیا ہوں۔ 1 سال میں اس میں بہت کانفیڈنٹ آ چکا تھا، اور یہ سارا کمال سہیل احمد یعنی اس کے پاپا کا تھا۔ اوہ، تو لفنگے میں ہمت آ گئی ہے، یاور قریشی اس کے سینے پر تھپڑ مارتے ہوئے بولا۔ راستے سے ہٹو، اس نے پھر اسے ہٹایا اور دھکا دیتا اندر داخل ہو گیا۔ وہ جانتا تھا سب اس کے رزلٹ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اس لیے وہ انہیں چھپا کر رکھتا تھا، مبادا کوئی پھاڑ نہ دے۔ وہ سیدھا گارڈن کی طرف جا رہا تھا۔ اوئے لفنگے، رک! مانیہ چودھری کا بھائی بھی اب اس کے سامنے آیا تھا۔ شور کی آواز پر سب باہر آ گئے تھے۔ ابرار قریشی اور جمال چوہدری باہر تھے۔ یہ گندا خون کیا کرنے آیا ہے اب یہاں؟ اس کے باپ کی بیوی تنفر سے بولی تھی، مگر وہ کان بند کیے آگے بڑھ رہا تھا جب یاور قریشی نے اسے مکہ مارا تھا، اور اس کی دیکھا دیکھی جاوید نے بھی مارا، اور یہ نوفل احمد کی حد تھی۔ بعد میں اس نے ان دونوں کو اتنا مارا کہ زمین پر پڑے تڑپ رہے تھے۔ لڑکیاں کوئی نہیں تھیں اور یہ دونوں عورتیں اسے روکنے میں ناکام تھیں۔ جب وہ انہیں بری طرح نڈال کر چکا تب گارڈن میں آم کے درخت کے پاس کھودنا شروع کیا، اور وہاں سے اس نے ایک لوہے کی پتلی سی چھوٹی پیٹی نکالی اور نکلتا چلا گیا۔ گھر کا دروازہ پار کر رہا تھا جب مانیہ چودھری، جو آج کل سرخیوں میں تھی کیونکہ وہ ایک چھوٹے پردے کا ٹی وی شو کر رہی تھی، گھر میں داخل ہوئی تھی، اور نوفل احمد کو دیکھ کر وہ پھر سے اس پہ فدا ہوئی تھی۔ اس وقت میں ڈر گئی تھی نوفل، اس لیے ایسا کیا، تم مجھے معاف کر دو، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اس کے قریب آنے پر اس بے باکی پر ایک نفرت بھری نظر اس پر ڈالتا آگے بڑھنے کو تھا جب اس کے الفاظوں پر رکا تھا۔ دیکھو نوفل، جیسے تم ہو، مطلب تمہارا اصل خون پتہ نہیں، تمہاری ماں بد کردار تھی تو کوئی بھی شریف لڑکی تم سے شادی نہیں کرنا چاہے گی، اور تمہارے پاس ویسے بھی کچھ نہیں، اس کے باوجود میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے اس کے زخم پھر سے ہرے کیے تھے۔ مردوں کو رجھانے والی کو بھی طوائف کہتے ہیں، اور تم اپنی حقیقت جانو تو کوئی تم سے شادی بھی نہیں کرنا چاہے گا۔ اس کو انگاروں پر دھکیلتا وہ دروازہ عبور کر گیا تھا۔ تم مانیہ چودھری کو آگ لگا آئے تھے، ویسے 2 سال سے وہ دبئی میں ہے، وہیں ایک ڈرامہ شوٹ کر رہی ہے، اور یاور قریشی اس لیڈ ہے۔ بٹ یار، تم کیوں یہ فیلڈ چوز کر رہے ہو؟ الہان کو سمجھ نہیں آیا تھا۔ جیسے تم CSS کرنے جا رہے ہو، تم MBA کر چکے ہو، بزنس کیوں نہیں کرتے؟ اور جو گھر لیا ہے تم نے 1 کروڑ کا اپنی ماں کی زمین بیچ کر، اس کا کیا کرو گے؟ وہاں رہنا تم چاہتے نہیں، بس ماموں اور ڈاکٹر عائشہ کے کہنے پر لے لیا۔ چل کیا رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ الہان کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی تھی۔ ابرار قریشی ملے تھے 6 مہینے پہلے، انہوں نے کہا تھا، کیا ہے تمہارے پاس؟ نہ نام اپنا، نہ کام اپنا، گندگی کا ڈھیر ہو، اور چلے ہو مقابلہ کرنے میرے بیٹے کا۔ ایک دنیا جانتی ہے اسے، تمہیں کون جانتا ہے؟ جیسی ماں ویسا بیٹا۔ ایک کام کرو، عزت سے تم جی نہیں سکتے، عزت سے مر جاؤ۔ اوہ، تو تم اس لیے فیم چاہتے ہو؟ جس دنیا کو وہ تمہارے لیے وبال قرار دے رہے تھے، تم اس دنیا کو قدموں میں لانا چاہتے ہو؟ الہان کے قیاس پر وہ صرف مسکرایا تھا۔ وہ جواب کم دیتا تھا، چاہے کوئی بھی ہو، بس الہان اور پاپا اس کی زندگی کا محور تھے۔ پھر وہ 2 سالوں میں 2 ہٹ فلمیں دیکھ کر اس چکا چوندھ مصنوعی دنیا کا کنگ بن گیا۔ شریف کیا، بولڈ کیا، لڑکیاں اس کے آگے پیچھے پھرنے لگیں، مگر وہ نہ کسی کو دیکھتا نہ سنتا، اس لیے اسے ایروگینٹ کنگ کہا جانے لگا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کی فلم میں کوئی بھی رومانٹک سین نہیں ہوتا تھا، دونوں فلمیں ایکشن سے بھرپور تھیں، ہیروئن صرف نام کے لیے تھی، اور اس کے ساتھ بھی سین ایسے ہوتے کہ وہ انہیں ذرا بھی ٹچ نہیں کرتا تھا۔ سہیل خان دل کے مریض تھے، آخری وقت میں انہیں ہدایت مل گئی تھی، اور وہ توبہ کر چکے تھے۔ اسے بھی اس دنیا کو چھوڑنے کا کہا، مگر وہ خاموش رہا۔ اس کی یہ فلم بہت بڑے بجٹ کی تھی، جس کی شوٹنگ دبئی میں ہو رہی تھی، اور پھر وہ دنیا چھوڑ گئے۔
وہ بہت رویا تھا۔ اب الہان اس کا اپنا بچہ تھا، مگر وہ بھی اپنے گھر حیدرآباد میں رہتا تھا۔ اس سے ملنے آتا رہتا تھا۔ اس کے والدین بیمار تھے اور وہ بھی اسے بہت چاہتے تھے۔ پھر ڈائریکٹرز کے فورس پر اسے دبئی واپس جانا پڑا، جہاں ایک بار پھر اس کا سامنا اپنے دشمنوں سے ہوا، مگر اس بار ایک نیا اضافہ اس کی زندگی میں ہوا۔ وہ تھا منال صدیقی کا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ فلم کے سیٹ پر یاور قریشی کو دیکھ کر اسے بے انتہا غصہ آیا تھا۔ یہ آپ کے ساتھ شوٹ کرے گا ایز اے یور برادر، مسٹر بنسالی کے کہنے پر اس کا غصہ اودھ کر آیا تھا۔ اور یہی نہیں، اس کی فلم کے لیڈ ایکٹریس کے روپ میں مانیہ چودھری کو دیکھ کر اس کا غصہ آسمان چھو گیا تھا۔ وہ فلم کو ادھورا چھوڑ کر واپس انڈیا آنے کی تیاری کرنے لگا، مگر ڈائریکٹرز سپر ہٹ ہیرو کو ان چھوٹے ایکٹرز کے لیے ناراض نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہیں نکال دیا گیا۔ اس کی جگہ فیصل اور نتاشا کو دی گئی، اور نتاشا بالکل مانیہ چودھری کی طرح اس پر فدا ہونے لگی، جس سے اسے اور غصہ آنے لگا۔ وہ یہ فلم جلد از جلد مکمل کرنا چاہتا تھا۔ اسے عورتوں سے الرجی ہو رہی تھی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا نوفل احمد خان، یو ول پے فار اٹ، یاور قریشی سے دھمکاتا چلا گیا، مگر مانیہ چودھری اس کے گھر تک پہنچ گئی۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹو کم دیئر، اس نے اسے دروازے کے اندر آنے ہی نہیں دیا۔ آنے دو اندر میری جان، تم جانتے تو ہو کتنا چاہتی ہوں میں تمہیں۔ میں نے سب کو راضی کر لیا ہماری شادی کے لیے۔ وہ پھر اس کی طرف بڑھی تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اسے باہر دھکیل کر اس نے دروازہ بند کرنا چاہا، مگر مانیہ چودھری کے چلانے پر واپس کھولنا پڑا۔ اگر تم نے مجھے اندر نہیں آنے دیا تو میں شور مچا کر سب کو جمع کر لوں گی۔ اس کی دھمکی پر ایک پل کے لیے اس نے سوچا، اور پھر اسے ڈنر کی آفر کرتا اپنی کار کی طرف بڑھ گیا، اور وہ تو ایسے ہواؤں میں اڑی تھی جیسے دنیا فتح کر لی ہو۔ یہ تم کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اسے سنسان جگہ کی طرف جاتا دیکھ کر وہ پکلائی تھی، مگر وہ کچھ بھی بولے بغیر اسے جنگلی کتوں کے بیچ چھوڑ کر جا چکا تھا، اور ساتھ ہی یاور قریشی کو بھی اسی جگہ بلا چکا تھا تاکہ دونوں سزا بھگتیں۔ اب وہ دونوں تھے اور ان کی چیخیں، دوڑنے بھاگنے کی آوازیں تھیں۔ اور پھر 6 مہینے بعد اس کا نام نہاد باپ، اس کی بیوی اور بہن بہنوئی اس کے گھر آئے تھے۔ تم نے ہماری بیٹی کی عزت خراب کی، وہ خودکشی کرنے والی تھی، اب تم اسی سے شادی کرو گے۔ آخر تم نے ثابت کر ہی دیا کہ تم ایک بد کردار زانی عورت کا ہی گندا خون ہو، اور ویسے بھی تم جیسے زانی حرامی سے کوئی شادی کرنا نہیں چاہے گا۔ ان لوگوں کی پھنکار پر اس نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا تھا، گویا وہ اس سے مخاطب ہی نہیں ہے، مگر ایک بات اس کے ذہن میں اٹک گئی تھی کہ کوئی شریف لڑکی اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس نے کبھی عورت کے بارے میں نہیں سوچا تھا، مگر بار بار اس تانے نے اسے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ دیکھو تمہاری بد کرداری کا ثبوت، اتنی عورتوں کے ساتھ تمہارے تعلقات ہیں، پھر بھی ہم تم جیسے کمی کمین سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تم نے انکار کیا تو یہ فوٹوز سوشل میڈیا پر ڈال دی جائیں گی، پھر تمہارا نام، عزت سب مٹی میں، تمہاری ذات کی طرح۔ وہ جانتا تھا کہ یہ فوٹو ایڈٹ کی گئی ہیں، بس پتہ لگانا تھا کس کا کام ہے، اور وہ یہ کام عتیق اور فیصل کو سونپ چکا تھا۔ اور پھر اسے یاد آیا جب وہ دبئی کے ایک کالج میں ایز اے چیف گیسٹ گیا تھا، پورا کالج اس کا فین تھا، مگر وہ جو تھٹکا تھا وہ اس لڑکی کا اسے ٹک ٹکی باندھے دیکھنا تھا، جو ایک کنارے پر کھڑی ارد گرد سے بے نیازی کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہوس نہیں تھی، بے یقینی تھی۔ وہ سر جھٹکتا آگے بڑھ گیا تھا۔ پھر اس لڑکی کا دوبارہ ٹکراؤ اس کی پارٹی میں ہوا تھا۔ وہ اس کے ایک ڈائریکٹر کی بیٹی کی کلاس میٹ تھی اور اس کے شوق میں وہاں آئی تھی، اور اس کی عمارت دیکھ کر حد درجہ متاثر ہو چکی تھی۔ وہ ایک بولڈ، چنچل اور اچھی لڑکی تھی، اس میں کوئی چھچورا پن نہیں دیکھا تھا۔ اور پھر ان لوگوں کی دھمکی پر وہ اسے پرپوز کر چکا تھا۔ وہ اس کی فین تھی، اس کی عمارت سے متاثر تھی، اس لیے فخریہ اس کا پرپوزل قبول کر لیا، مگر اس کی فیملی راضی نہیں تھی، مگر اس نے انہیں راضی کر لیا، اور یہ بات مانیہ چودھری کو پتہ چل گئی، اور اس نے اس لڑکی سے دوستی کر لی۔ یہ لڑکی تم سے محبت نہیں کرتی، اور نہ تم کرتے ہو تو کیوں شادی کر رہے ہو؟ یہ لڑکی تمہارا یوز کر رہی ہے۔ دیکھنا تمہاری حقیقت پتہ چلے گی تو بھاگ جائے گی، تم سے شادی نہیں کرے گی، تم سے صرف مانیہ چودھری شادی کر سکتی ہے۔ تمہاری حقیقت جان کر بھی مانیہ چودھری کی بکواس اسے جلدی شادی پر اکسا گئی تھی۔ پھر شادی والے دن وہ لڑکی غائب ہو گئی، اور وہ سمجھا کہ وہ بھاگ گئی ہے، اور مانیہ چودھری کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہو گئی، اور یہ بات نوبل احمد کو اس سے حد درجہ متنفر کر گئی کہ وہ بنا سوچے سمجھے گن پوائنٹ پر منال صدیقی کی بہن حیات صدیقی سے نکاح کر گیا۔
پھر شادی کے بعد اسے پتہ چلا کہ نتاشا، مانیہ اور یاور قریشی نے اس کے فوٹو ایڈٹ کروائے تھے اس سے پہلے کہ وہ سوشل میڈیا پر آتے ہوئے انہیں حاصل کر چکا تھا، مگر بعد میں پتہ چلا کہ یاور قریشی اور مانیہ چودھری پھر سے گیم کھیل گئے اور اس بار ان کی لپیٹ میں اس کی وجہ سے منال صدیقی آئی ہے۔ شادی کے دن 10 منٹ پہلے ان لوگوں نے ہی منال کو بلایا تھا، پھر اسے وہ تصویریں دکھائیں اور بہت کچھ الٹی سیدھی بکواس کی جس سے منال مجھ سے متنفر ہو گئی، مگر پھر بھی وہ گھر واپس آ رہی تھی۔ مگر مانیہ چودھری منال کی مجھ سے شادی کی رضامندی پر اسے سزا دینا چاہتی تھی، اس لیے اس نے اس کا ایکسیڈنٹ کروا دیا۔ اگر اتفاق سے الہان وہاں نہیں ہوتا تو وہ آج زندہ نہیں ہوتی، اور یہ بات اسے 5 دن پہلے ہی پتہ چلی تھی جب اس نے ان لوگوں کو گرفتار کروایا تھا۔ تب مانیہ چودھری سے ساری حقیقت اگلوائی تھی، ایک اور گلٹ اس کا بڑھ گیا تھا۔ دونوں بہنیں ہی اس کی دشمنی کی لپیٹ میں آ گئی تھی۔ معافی چاہتا ہوں آپ سب لوگوں سے، میری وجہ سے آپ لوگوں کو اتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ غصے میں میں نے ڈائیورس پیپرز پھاڑ دیے تھے، 2 دن میں ارینج کروا کر بھجوا دوں گا۔ وہ وہاں بت بنے لوگوں پر ایک نظر ڈالتا اور حیات پر ایک آخری مگر ترسی ہوئی نگاہ ڈالتا۔ ان کی دہلیز پار کر گیا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں کسی کے بارے میں گمان نہ کرو، گمان بڑا گناہ ہے۔ دادی کی آواز کمرے میں گونجی تھی، حیات میری بچی کیا ہوا؟ ان کے چیخنے پر سب ہوش میں آئے تھے، رابعہ بیگم، منال اور آذر کا بھائی۔ کچھ پتہ نہیں چلا تھا مگر سب نوفل احمد خان کی ہولناک سچائی سن کر اتنے شاکڈ تھے جیسے کسی نے بت بنا دیا ہو، جیسے ان لوگوں نے کسی قابل نہیں جانا تھا۔ اس کا پور درد میں ڈوبا ہوا تھا۔ حیات بچے، آنکھیں کھولو۔ بے ہوش وجود کو جگانے کی کوشش جاری تھی مگر کوئی رسپانس نہیں کر رہی تھی۔ قریب کی ایک لیڈی ڈاکٹر کو بلایا گیا تھا۔ ان کو پریشانی سے دور رکھیں، ان کا ذہن انتہائی کمزور ہو چکا ہے، یہ ٹراما میں جا سکتی ہیں، انہیں کوئی بھی ایسی بات یاد نہ دلائیں جو ان کے لیے تکلیف دہ ہو۔ ڈاکٹر کی ہدایات وہ سب خاموشی سے سن رہے تھے۔ آج کس کس کے لیے روتے؟ اپنی بچی حیات کے لیے جس کو قسمت نے پہلی بار آزمایا تھا، یا نوفل احمد خان کے لیے جو ان کی بچی کا شوہر بھی تھا اور پوری زندگی قسمت کے ستم ظریفی کا شکار رہا تھا؟ حیات میری جان کیا ہوا ہے؟ ہوش کر اتنا روئے گی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اسے سجدے میں تڑپ تڑپ کر روتے دیکھ کر دادی اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی جو نہ جانے کب سے رو رہی تھی۔ دادی، وہ بہت تکلیف میں ہے، میں نے خواب دیکھا ہے، وہ زخمی ہے، انہوں نے مجھے بہت بار آواز دی اور میں ان کو زخمی حالت میں ایسے ہی چھوڑ کر چلی گئی۔ دادی میں کیا کروں؟ اللہ مجھ سے ناراض ہے، میں نے انہیں بہت برا کہا، ان پر غصہ بھی کیا، مجھے سکون نہیں مل رہا ہے دادی۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا، پھر مجھے تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ مجھے کچھ بھی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ اب وہ ان کی گود میں سر رکھے تڑپ رہی تھی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر سب اس کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ وہ معصوم تھی، حالات کا اندازہ نہیں لگا پاتی تھی اور یہ معاملہ تو تھا ہی الگ۔ اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی مگر وہ سنبھالنے میں نہیں آ رہی تھی۔ دادی اسے کل اس کے گھر چھوڑ آئیں کہ اس کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی، ہو سکتا ہے اسے تب ہی سکون ملے، اور شاید ہمیں بھی۔ احمد کے کہنے پر ایک نظر اسے دیکھا جو اب نیند کی گولی کے زیر اثر گہری نیند سو رہی تھی۔ ہاں اماں، میں نے بھی اس بچے کو نہ جانے کیا کیا کہا، مجھے بھی معافی مانگنی ہے۔ فائزہ بیگم کو بھی اپنے الفاظ یاد آئے تھے۔ کیا کہتے ہو فرحان؟ انہوں نے خاموش کھڑے بیٹے سے پوچھا تھا۔ میں کیا کہوں اماں، وہ باقی اس معاملے میں بہت الجھ چکے تھے۔ تم مان لو تمہاری بیٹی کو اللہ نے اس کے درد کے مداوی کے لیے بھیجا ہے، اسے تحفہ دیا ہے اللہ نے، اس کے بدلے جو اس بچے نے تنہا جھیلا ہے، اور مان لو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں اور نوفل احمد خان پاک مردوں میں سے ہے، اور اب اللہ نے ہماری بچی کا رخ بھی اس طرف موڑ دیا ہے، اس کے دل کو اس کے شوہر کے درد پہ رلا دیا ہے، اور اس کی برکت سے اللہ اسے دلدل سے بھی نکال لائے گا۔ مجھے یقین ہے اللہ نے ہماری بچی کا رزق بالکل حلال اتارا ہے۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں اماں۔ انشاءاللہ سب ان کی باتوں سے متفق تھے۔ بلا شبہ یہ وہ لوگ تھے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔